اس کا تعلق اس کائنات کے انسانوں کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ کیا ہے، اس قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا ہے۔ فرانس کا ایک بادشاہ لوئس نوم، 9ویں نمبر کا بادشاہ، وہاں لوئس کا جو نام ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے روم کے بادشاہوں کو قیصر، ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ رمسیس ثانی کے نام سے تھا، اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوئس نہوم، اس نے تقریباً 6-7 جنگیں، کروسیڈ جنگیں، صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑی، آخر میں گرفتار ہوا اور مصر پہنچا، اور وہاں سے 1 سال کے بعد اس کو آزاد کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو وہ آیا اور اس نے میٹنگ لگائی، میٹنگ بٹھائی، اور اس میں جو طے پایا وہ یہ کہ ہم نے مسلسل مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں اور میدان میں ان کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، ہم قطعی طور پر میدان میں ایمان والوں یعنی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم شکست دے دیں، ان کو ہم ہرا دیں، ان پر ہم غلبہ پا لیں، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ اس میٹنگ کے اندر قرآن کریم کا ایک نسخہ اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا۔ اس نے اس نسخے کو ایسے دکھایا اور کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان والوں پر دسترس حاصل کر لیں، ان پر فتح حاصل کر لیں، تو اس قرآن کریم سے مسلم قوم کو ہٹانا پڑے گا۔ جب تک اس قرآن کریم سے ہم ان کو نہیں ہٹا دے، تب تک ان کی ایمانی قوت میدان میں اس طریقے سے ایمانی قوت کے ساتھ وہ ڈٹے رہیں گے کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور اگر ہمارے بس میں یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا کرو کہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر اس قرآن کے تعلق سے شک پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کوششیں کی، استشراق میں بہت سارے لوگوں نے اس بات پر یعنی جو مسلمان ہیں ان کی تاریخیں لکھی ہیں، ان کی تفسیریں لکھی ہیں، اور عربی کی لغتیں، بڑی بڑی لغتیں یہود نے اور نصارہ نے تیار کی ہیں، اور ان کے اندر انہوں نے وہ زہر گھولا ہے جس زہر کو پڑھ کر کے ہمارا آج کا نیا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ اور مثقف کہا جاتا ہے وہ پڑھتا ہے، اور اس اسلام کو پڑھتا ہے جو دوسروں نے ہمیں سکھلایا ہے، قرآن نے نہیں، ان کتابوں نے ہمیں سکھلایا ہے جو انگریزوں نے، یہود نے، نصارہ نے لکھی، جس کا نتیجہ ہے ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ